انشاءاللہ ایک چھوٹا سا نیو ٹاپک ہے. چھوٹے چھوٹے ٹاپکس آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مشکل بھی نہ ہو اور کلاس کے دوران یہ چیزیں آپ ابزارب کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا الذین ان لوگوں کو چنا ہم نے جنہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھائے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم ان دونوں میں سے ایک ہے نا. یا تو ہم پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم جب سیکھتے ہیں تو ہم آگے بھی بتاتے ہیں, دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. اچھا, آج کا جو ٹاپک ہے مخارج الحروف. اس سے پہلے ہم نے مخارج کیے تھے, الحروف الحلق کیے تھے, الجوف ہم نے کیا تھا. ان تمام چیزوں کو ہم ایک بار پھر ویژول بھی دیکھیں گے اور اس کا چھوٹا سا ریکیپ, اور پھر جو زبان کے اوپر اب ہم آئیں گے انشاءاللہ. ایک نیا ٹاپک ہمارا سٹارٹ ہوگا اور زبان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں زبان کے مختلف حصوں سے, ان کو ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں سے زبان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے, یا زبان کا کون سا حصہ ہوتا ہے جہاں سے مختلف حروف ادا ہوتے ہیں. سو فار ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ایک دفعہ ایک چھوٹا سا میپ ہے ہمارے منہ کے اندر کا, تاکہ ہمیں چیزیں اور زیادہ واضح ہوں. اور جب یہ سامنے بار بار میں آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اور زیادہ واضح ہوتا جائے گا, اور یہ چیزیں آپ کے لیے پھر اجنبی نہیں رہیں گی. اسی لیے ریپیٹیشن کی جاتی ہے. پہلے میں عربک کا ٹیکسٹ میں نے خود ہی سامنے رکھا ہے, تھوڑا سا اس سے بھی فیملیئر ہو جائیں. الخیشوم جو ہے دراصل نیزل کیویٹی کو کہا جاتا ہے, اور اس سے حروف غنہ ادا ہوتے ہیں, نون مشدد اور میم مشدد. ہم نے تشدید کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک لیٹر جب کسی جگہ پر دو لیٹر جمع ہو جاتے ہیں, ایک پر سکون ہوتا ہے اور دوسرے پر حرکہ ہوتی ہے, جیسے اب, تو وہاں پر دو لیٹرز کو شو کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا شین کا ایک ڈنڈو جیسا ایک حصہ ڈال دیا جاتا ہے, جس کو تشدید کہا جاتا ہے. الخیشوم سے میم مشدد کیسے ادا ہوتا ہے؟ نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کی آواز آ رہی ہے نا, اگر آپ کہہ کے دیکھیں تو یہ ناک سے ادا ہوتی ہے. اسی طرح الحنق الاعلی, ہمارے منہ کا جو, اگر آپ زبان لگا کر دیکھیں ہارڈ پیلٹ کو, تو یہ جو ہارڈ حصہ ہے یہ اس کو الحنق الاعلی بھی کہا جاتا ہے. اس کو آپ بالکل یاد نہ کریں, کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے, جس کو ہارڈ پیلٹ یا منہ کا تالو کا سخت حصہ, ٹھیک ہے, اس سے یاد رکھیں. اگر آپ اپنی زبان سے ٹچ بھی کریں گے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد الجوف ہے جو کہ منہ کا خالی حصہ ہے, اور امید ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے الف مد, واو مد اور یا مد کے بارے میں پڑھا تھا, وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے الحلق بھی پڑھ لیا الحمدللہ, اور اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں, کتنے حروف ادا ہوتے ہیں اس سے؟ 6 حروف ادا ہوتے ہیں. اقصى الحلق ہے, وسط الحلق ہے اور ادنى الحلق ہے, اور 6 حروف حمزہ ہا, عین ہا اور غین خا, سبین بارک اللہ فیکم, یہ ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد الاسنان, دانتوں کے بھی مختلف دانت ہیں. جب ہم حروف کو ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان مختلف دانتوں کو بھی ٹچ کرتی ہے, اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیکن الشفتان جو ہے, ہونٹ ہے, کچھ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اللسان ہے, کہ زبان کے اوپر پورا زبان کا ایریا ہے, اس میں کتنے پارٹس ہیں اس کے, اور یہاں سے کتنے لیٹرز ادا ہوتے ہیں. یہ اس کی وہی ورڈ ہے جو کہ عربک میں تھے, یہاں پر ان کی انگلش میں ٹرانسلیشن ہے. اور یہ وہی میپ ہے جو ہم ہمیشہ شیئر کرتے تھے کہ سو فار ہم نے کیا کر لیا, آج ہم ٹنگ کا کریں گے اللسان, اس کو دیکھیں گے. مخارج الحروف اللسان, the articulation points of the letters of the tongue, کہ ان کے کیا نکلنے کی جگہ ہیں. ایک دفعہ لیٹرز کو گو تھرو کر لیں. الخیشوم سے جیسے ہم نے بات کی تھی, اور اس پہ ڈیٹیل پہ بھی بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ. غنہ لیٹرز ہیں, نون مشدد اور میم مشدد. اور اس میں ڈفرنس کیا ہے کہ جب بھی میم مشدد اور نون مشدد آتا ہے تو آواز ناک سے آتی ہے. کہ آپ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں,
آتی ہے یہ الخیشوم ہے. اگین وہی الجوف ابھی ہم نے دیکھا, الحلق ہم نے دیکھا, فتان ابھی ہم نے کرنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں. آج کے لیے دیکھیے گا ٹنگ, زبان سے کون کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں. 18 لیٹر ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان لیٹرز کے 10 مختلف مخارج ہیں کہ آپ چاہیں تو اس کو لکھ بھی لیں. 18 لیٹرز 18 لیٹرز ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں, یعنی زبان کی مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں, اور ان کے 10 مخارج ہیں, 10 جگہ ہیں جب زبان اس کو ٹچ کرتی ہے تو وہاں سے وہ لیٹر ادا ہوتا ہے. کون کون سے لیٹرز ہیں؟ را, نون, طا, دال, تا, ظا, ذال, ثا, ضاد, لام, یا, شین, جیم, صاد, زا, سین, کاف اور قاف. ہم اس سے پڑھیں. اگین جتنے بھی آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں, ٹوٹل دوبارہ سے آپ کا ریویو ہے, 17 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے 10 زبان میں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں سے کتنے لیٹرز ادا ہوتے ہیں آپ بتائیے, کتنے لیٹرز ادا ہوتے ہیں؟ آپ کے سامنے بھی ہے 18 لیٹر جو ہیں یہاں سے ادا ہوتے ہیں. اور ویسے بھی اگر ہم کسی کو جاننا چاہتے ہیں, کسی کی نو ہاؤ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ اس کی لوکیشن کیا ہے, یا وہ کہاں سے بلونگ, کسی انسان کے بارے میں اگر جاننا چاہیے تو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ رہتے ہیں اور ان کی کس علاقے سے ہیں, ان کی زبان کیا ہے. اسی طرح اگر ہم لیٹرز کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لیٹرز کہاں سے ادا ہو رہے ہیں, کیسے ادا ہوتے ہیں. اگر ہم صرف سمپلی رٹا ایک طرح سے لگا لیں گے کہ اس زبان کو اس طرح سے کریں تو ادا ہوتے ہیں, وہ پہچان اس طرح سے نہیں ہو پائے گی جب تک کہ ہم زبان کا ایک میپ نہ دیکھیں. آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا میپ ہے, اس کو غور سے دیکھیے گا. زبان کے 10 مخارج ہیں جو 18 حروف کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. زبان کے پورے ایریا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جو پہلا حصہ ہے وہ ہے اقصی لسان. کہ اقصی کا مطلب کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ اقصی ہم نے اقصی الحلق بھی پڑھا تھا نا, کون بتائے گا اقصی کا کیا مطلب ہے؟ اچھا سب 1 ٹائپ کریں. دور کی چیز, بالکل مشال, صوبیہ, دور کی چیز. تو زبان کا جو دور کا حصہ ہے جو ہماری زبان کے جڑ کے قریب ہے وہ اقصی لسان ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے, ابھی تو پکچر میں اتنا واضح نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, میرر میں دیکھیں, اپنے موبائل فون کے کیمرہ میں دیکھیں تو آپ کو کلیئر نظر آئے گا. تو یہ جو زبان کی جڑ ہے یہ آخری حصہ ہے, اور کچھ حروف یہاں سے بھی ادا ہوتے ہیں. بالکل سمیرا, لاسٹ حصہ زبان کا آخر. اس کے بعد نمبر 2 اگلا پورشن آ جاتا ہے, اور وہ ہے زبان کا مڈل کا حصہ, اور اس کو وسط اللسان بھی کہا جاتا ہے. یہ ہماری زبان کا مڈل کا حصہ ہے, اور یہ ہمارے ماؤتھ کی روف کو ٹچ کرتا ہے جو کہ ہارڈ پیلٹ ہے. اب ٹچ کر کے دیکھیں مڈل حصے کو, بالکل اس کو روٹ ہے, یہ زبان کی روٹ ہے. اقصی لسان جو بیسیکلی زبان کی روٹ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد مڈل پارٹ ہے, وسط اللسان بھی کہا جاتا ہے, اور اس کو مڈل پارٹ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ آپ کے منہ کے اوپر والا جو روف کے ہارڈ پیلٹ ہے اس کو ٹچ کرتا ہے. اب کر کے دیکھیں تو یہ وسط اللسان جو ہے آپ کے ہارڈ پیلٹ کو, جو منہ کے اوپر سخت حصہ ہے, اس کو ٹچ کرے گا. اس کے بعد زبان کے کچھ کنارے بھی ہیں, ٹھیک ہے, 2 طرف کے کنارے ہیں. اس کو حافت اللسان کہا جاتا ہے. حافت کا مطلب ہے کنارہ. یہ زبان کا تیسرا حصہ ہے, اس کو 3rd پارٹ میں جو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے وہ یہ والا حصہ ہے. اس کے بعد جو 4th پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ زبان کی نوک. اس کو طرف اللسان بھی کہا جاتا ہے. طرف بھی کنارے کو جیسے نوک کو کہا جاتا ہے, حافہ کنارے ہیں اور طرف نوک ہے, ٹھیک ہے. یہ زبان کی نوک سے بھی کچھ ورڈز ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک ہماری دانت کے کسی حصے کو ٹچ کرتی ہے جس کو ہم دیکھیں گے, تو اس کو وہاں سے کون سا لیٹر ادا ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور اس زبان کا جو اوپر والا حصہ ہے
اس کو ظہر اللسان بھی کہا جاتا ہے، زبان کا اوپر کا حصہ. ایک بار پھر اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں. اکثر لسان آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں، دور کا حصہ. اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ لیٹر زبان کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ اور اس کا جو اوپر والا پورشن ہوتا ہے وہ سافٹ پیلٹ ہوتا ہے. اگر ہم اس امیج میں اس کو دیکھیں، یہ جو سافٹ پیلٹ ہے یہ دراصل اس زبان کی جڑ کے اوپر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی کلاس ہو جائے اس کے بعد آپ ان امیجز کو ایک بار پھر بھی دیکھ لیجئے گا. یہ زبان کے 4 حصے ہیں اور ان کو اگر آپ اور ورژن میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. سمپل یہ زبان کی روٹ ہے اور یہ زبان کا روٹ کے قریب کا حصہ ہے، آخری حصہ ہے. یہ زبان کا مڈل ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹپ آف ٹنگ ہے اور یہ زبان کے کنارے ہیں. ٹھیک ہے، آج جو ہم لیٹر پڑھنے جا رہے ہیں وہ لیٹر قاف ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لیٹر قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے، بتا سکتے ہیں کوئی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج ہم نے زبان کا ایک نقشہ اپنے سامنے دیکھا نا، ایک میپ سا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اکثر حلق سے بشرا، بارک اللہ فیک، حلق کا آخری حصے سے، اور اس کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ سافٹ پیلٹ ہے. آپ کو آلموسٹ ڈیفینیشن تو بتا دیا آپ نے کہ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کا اوپر کا جو حصہ ہے آخری حصے کا وہ سافٹ پیلٹ ہے. یہاں سے آپ اس کو دیکھیے ایک دفعہ پھر اس کو ایک بار دیکھ لیجئے. یہ جو حصہ ہے یہ سافٹ ہے مشال، اور یہ زبان کی جڑ ہے. یہ اکثر لسان ہے اور یہ سافٹ پیلٹ ہے. یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر لیٹر قاف ادا ہوتا ہے. جو بھی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہوں گی، لیکن آپ ضرور اپنی نوٹ بک میں لکھا کریں. ٹھیک ہے، سو اگین قاف کا مخرج کیا ہے؟ حرف قاف زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ کے اوپر منہ یعنی تالو کا حصہ نرم ہوتا ہے. یہ ڈیفینیشن یاد رہے گی آپ کو، اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے. حرف قاف زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اور یہ زبان کی جو جڑ ہے یہ اوپر والے تالو کے نرم حصے کو ٹچ کرتی ہے، پھر قاف ادا ہوتا ہے. اب آپ کر کے دیکھیں، کہیں آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ قاف کی ادائیگی میں آپ اپنے ہونٹوں کو بھی گول کر لیتے ہیں اور آپ کی زبان نیچے رہتی ہے؟ اگر اس طرح سے قاف ادا ہوتا ہے تو وہ پراپر ادائیگی نہیں ہوتی. درست ادائیگی کے لیے آپ کی زبان کی پوزیشن اس طرح ہونی چاہیے. جی بالکل سمینا، روٹ آف ٹنگ اینڈ سافٹ پیلٹ، ان دونوں کی جوائن سے لیٹر قاف ادا ہوتا ہے. اس کی حرکات کو دیکھ لیتے ہیں. قاف ایک حرکہ کے ساتھ قاف فتح قاف، قاف قاف قصرہ قی، قاف ضمہ قو. اب میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، قاف قی قو. سم ٹائمز ہم کی کو کی پڑھ جاتے ہیں، کی لائٹ سی کی جو انگلش میں کی ہے، یہ وہ نہیں ہے. قی، قاف قی قو، قاف قی قو. نیکسٹ ہے قاف فتح الف قا. ہمیشہ الف سے پہلے اگر فتح ہے تو یہ کیا ہے؟ مد اصلی. یہ الف مد ہے. اور واو سے پہلے دمہ آئے تو آپ لوگ کوئکلی لکھتے جائیں کیا کون سا مد ہے، کیونکہ کچھ نیو اسٹوڈنٹس نے بھی ہمیں جوائن ان کیا ہے، ان کے لیے بھی چھوٹا سا ریکیپ ہو جائے گا. واو مد ہے اور جب یا آ جائے کسرہ سے پہلے تو وہ یا مد ہے یہاں پر. قا قی قو، قا قی قو. اور اس کی حرکت کتنی ہونی چاہیے؟ صرف 2 کاؤنٹ. اسی طرح اگر سکون کے ساتھ ادا کریں تو ایک جھٹکا سا محسوس کریں گے آپ، آپ، ایک، اوق. اس کو کلکلا بھی کہا جاتا ہے. اس جھٹکے کو جو ہم باؤنسنگ بیک محسوس کر رہے ہیں آواز کو، اس کو کلکلا بھی کہا جاتا ہے. آپ، ایک، اوق. اسی
تشدید آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس میں دو قاف چھپے ہوئے ہیں اور جو حرکہ نظر آ رہی ہے ایک پر سکون ہے اور ایک پر فتح ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اقا، اکا کہہ کے نہیں گزر جائیں گے، اکا یہ درست نہیں ہے. اقا، اقو، اقو، اقی. جب تشدید آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے اس میں شدت ہے. ایک بار پھر کہہ لیتے ہیں اقا، اقو، اقی. اچھا ایسا ہے کہ انشاءاللہ ابھی خوف کی ساری کریکٹرسٹکس ہم نے نہیں کی، آج کے لیے اتنا ہی تھا. ایک بار چھوٹا سا ریویو کر لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ زبان سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 18 حروف ادا ہوتے ہیں. اور کتنے مخارج ہیں؟ ان 18 حروف کے کتنے مخارج ہیں؟ سعدیہ، بشرا، عزیزہ، اسما، عظما، 10 مخارج ہیں. زبان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ عزیزہ نے لکھا ہے 4، نور نے، کچھ لوگ 5 بھی لکھ رہے ہیں. 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. بیسیکلی 4 حصے ہیں. ظہر اللسان جو ہے وہ زبان کا اوپر کا حصہ ہے، اس کو نام نہیں دیا گیا، ظہر اللسان ہے، لیکن بیسیکلی 4 حصوں میں تجوید کی جو ٹرم میں تقسیم کیا گیا ہے 4 ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ استعمال بھی ہوں گے آئندہ میں جب ہم اس کو کریں گے. قاف کیسے ادا ہوتا ہے؟ قاف کی ادائیگی کے لیے کون سے 2 حصے استعمال ہوتے ہیں ہمارے منہ کے؟ ابھی ہم نے اس کی روٹ آف ٹنگ اینڈ سافٹ پیلٹ. بالکل. اور زبان اپنی ٹنگ سے روٹ سے اوپر کو اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ زبان نیچے رہتی ہے، زبان اوپر کو اٹھتی ہے تو ہی وہ ٹچ کر پاتی ہے سافٹ پیلٹ کو. اتنا آسان ہے نا قاف کا مخرج. کس کس کو پہلے قاف کا مخرج سمجھ میں نہیں آتا تھا اور اگر آج کلیئر ہوا ہے؟ 1 ٹائپ کیجئے. اور کتنے لوگوں کو پہلے سے قاف کا مخرج اچھی طرح سے معلوم تھا؟ اس کے لیے 2 ٹائپ کیجئے. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اور زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ تب ہوگی جب آپ اس کو دوبارہ سے ریویو بھی کریں گے اور اس کو پریکٹس بھی کریں گے. ایسا ہے کہ ہمارے پاس 5 منٹس ہیں اور انشاءاللہ اب سے ہمارا یہ جیسے جتنا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہوگا. ایوری ویک ہم گروپس کو لیا کریں گے. اس بار المحسنین گروپ کی اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی سنا دیں گی تو ول کیری آن دا سیم گروپ، اور جب یہ گروپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو نیکسٹ گروپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، المحسنین گروپ کے اسٹوڈنٹس اگر کوئکلی ہینڈ ریز کریں تو ہمارے پاس فیو منٹس ہیں. آج کا جو لیسن ہے اس کی ریسائٹیشن میں سننا چاہوں گی انشاءاللہ. اسما حفیظ. جی اسما آپ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کیجیے آج کا جو لیسن ہے اس کی آیات سے سٹارٹ کیجیے. الحج اشہر معلومات. جی تعوذ کے ساتھ سٹارٹ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج ایسا کیجیے گا تعوذ کو دوبارہ پڑھیے گا اور اس میں کیا دھیان رکھنا ہے آپ نے؟ اعوذ اور من الشیطان الرجیم. تو نہیں، تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
واتقون يا أولي الألباب. بارک اللہ فیک اسما. 2-3 چیزوں کا دھیان رکھیے گا. ایک تو یہ کہ زائے کے اوپر یہاں پر تشدید ہے. کیسے پڑھیں گی؟ خیر الزاد التقوی. جی خیر الزاد التقوی. الحمدللہ. ایک اور چیز کہ جب واؤ کے اوپر، اب ہم مدنی مذہب سے پڑھتے ہیں قرآن الحمدللہ، آپ سب نوٹ کیا کریں کہ جب آپ کو کسی لیٹر جیسے واؤ کے اوپر اس کا چھوٹا سا سرکل ہے، اس کا مطلب ہے واؤ صفر ہے بیسیکلی یہ، تو یہاں پہ ہم واؤ نہیں پڑھیں گے. یا الباب، یہاں پہ او نہیں پڑھیں گے. واؤ مدی نہیں، واؤ مد نہیں ہے. اب اسی آیت کو ایک بار پھر آپ ہی پڑھیے گا. آج کے لیے سسٹر اسما ہے انشاءاللہ، نیکسٹ ویک ہم نیکسٹ پڑھیں گے. آپ اسی آیت کو دوبارہ سے پڑھیے گا اور جہاں پر تشدید آ رہی ہے اس کو دھیان سے، اور اس ورڈ کو بھی دیکھیے گا. ایک چیز اور، پاک پر سکون ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے اس کو بھی دیکھیے گا. میں دوبارہ پڑھوں؟ اسی آیت کو دوبارہ پڑھیے. جی. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. ابھی بھی آپ نوٹ ڈاؤن کیجیے گا. آپ نے یا اولی الالباب اس کو لمبا کیا ہے، اس کو بڑھانا نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قاف پر خاص ابھی ہم نے اس کو ابھی کیا ہے تو اس کو دیکھیے گا. فسوق، فسوق. ٹھیک ہے. اگر آپ پتہ پڑھیں گی اور کلکلا کریں گی تو کیسے کریں گی؟ فسوق. ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کی باری آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی کوششیں، آپ کی ایفرٹس، آپ کا پارٹیسپیشن سب آپ سے قبول کریں. آپ کی گروپ ٹائمنگ ہے انشاءاللہ. آپ سب اپنے گروپ کو جوائن ان کیجیے گا، اور جو لوگ رہ جائیں گے ان کو میں دوبارہ سے ایڈ کر دوں گی انشاءاللہ.